آج ہمیں پورا 1 سال ہو گیا ہے اپنے یوٹیوب پہ محنت کرتے ہوئے، اپنے یوٹیوب پہ ویڈیوز لگاتے ہوئے، اور میں نے جب یہ کام سٹارٹ کیا تھا نا تو میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ میں نے اس کو کانسٹنٹلی بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے میں نے اس کام کو جاری رکھنا ہے، اور اپنے کچھ رول سیٹ کیے تھے کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور ساری چیزیں میں نے اپنے دماغ میں فائنلائز کی ہوئی تھی، اور میں انہی رولز کو لے کے فالو کرتی ہوئی چلتی جا رہی ہوں. آج ایک پورا سال ہو گیا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بس 1 مہینہ کام کریں اور یوٹیوب سے انکم آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور چند دن کام کریں یوٹیوب سے انکم آنی سٹارٹ ہوتی ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. جب آپ کسی چیز سے پیسے کمانے کے بارے میں سوچتے ہو نا، تو یہ جو کوئک منی کا ہے نا پوائنٹ آف ویو، یہ اول تو حلال میں نہیں آتا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا کوئی سینیریو ہے نہیں ہے. جو کوئک منیز ہوتی ہیں نا، وہ پھر کوئک ویز دوسرے ہی ہوتے ہیں، وہ جو جن کو آپ یوں کہہ لیں کہ میری زبان میں تو ان کو 2 نمبر کام ہی کہا جاتا ہے. کوئک منی کا اور کوئی نہیں ہے چارہ. اگر آپ یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ یا ٹک ٹاک پہ بھی کوئی ایسا بندہ دیکھیں گے نا کہ جس کو ایک دم سے فالوورز آ گئے ہیں اور ایک دم سے اس کا چینل مونیٹائز ہو گیا نا، تو وہ جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ کوئی نارمل کنٹینٹ نہیں ہوتا، وہ نارمل کنٹینٹ سے ہٹ کے ہوتا ہے. تو یہ اپنے اپنے چوز کرنے کی بات ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو چوز کرتے ہیں. جب ہم نے یوٹیوب چینل بنایا تھا، میں نے اور میری سسٹر نے، تو ہم نے بیٹھ کے پراپر اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے کیا شو کروانا ہے، کیا نہیں کروانا، کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، کن ٹاپکس پہ بات کرنی ہے، اور کیا کیا ہماری حدود ہیں. جب حدود تعین کی جاتی ہیں نا، تو پھر بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا رولز ہیں اور کن رولز کے خلاف ہم نہیں جا سکتے، یا کیا باؤنڈریز ہیں اور ان سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. تو ابھی تک ہماری جو محنت ہے وہ جاری ہے، ہم اس کو سٹاپ نہیں کریں گے، اور ڈیفینیٹلی اپنے جو رولز ہیں ان کو فالو کرتے جائیں گے اور کام کو جاری رکھیں گے. ایک دن ایسا بھی آئے گا انشاءاللہ جب میں خود آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ہاں جی، ہمارا جو گول ہے وہ فلفل ہو گیا، ہمارا کام جو ہے وہ بن گیا. وہ ایک دن انشاءاللہ آئے گا. اور پچھلے کچھ دنوں کی بات ہے، میں اصل میں آن لائن کام بھی کرتی ہوں. ہمارے ڈیفرنٹ چھوٹے کام ہیں جن میں ہماری زندگی بٹی ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی زندگی کو چلانے کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، تو انہی کاموں کا ایک حصہ جو ہے اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی. سب سے پہلے تو کافی ٹائم ہو گیا، السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور آپ کو ہمارے اس چینل پہ ویلکم کرتی ہوں میں. اچھا، میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ آج جو صبح کا آغاز ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ہم نے ناشتہ بنایا، ناشتہ کیا، اس کے بعد گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی. اور گھر کے کام کرتے کرتے مجھے ایک خبر ملی جو کہ اچھی خبر تھی. تو میرے دماغ میں ایک چیز آئی. کچھ دن پہلے مجھے ایک بری خبر ملی اور میں اتنی ڈپریس ہو گئی کہ میرے کام سے ریلیٹڈ خبر تھی، اور میں اتنی ڈپریس ہو گئی کہ مجھے یوں دل کیا کہ جیسے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے نا کہ مجھے یہ دنیا ہی چھوڑ دینی چاہیے، یہ دنیا انسانوں کے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ہم فطرتاً ناشکرے لوگ ہیں. تو فطرتاً اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ناشکرا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم چیزوں کو، جب ہمارے اوپر کوئی آفت آتی ہے نا، تو ہم بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہم ان چیزوں کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی شکوے کرتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک آپ نے یہ میرے ساتھ ہی کیوں کیا، یا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر نہ صرف ہم صرف شکوے کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنی فرسٹریشن میں، ہم اپنے دکھ میں، ہم اپنی جان کے دشمن بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہیے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور پھر وہی حالات جب کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہفتوں بعد، یا کچھ ٹائم کے بعد جب ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ان حالات کا جو شکر گزاری کی کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نہیں لاتے. ہم کہتے ہیں کیونکہ میں اپنے کام میں اتنا ایکسپرٹ تھا تو فلاں کو میری دوبارہ ضرورت پڑی، کیونکہ میں اتنا اچھا تھا اس لیے فلاں کمپنی نے مجھے دوبارہ ہائر کیا، یا کیونکہ میں اتنا اچھا ہوں تو انہیں میرا کہہ لیں کہ میری ریپلیسمنٹ کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں ملا.
پھر ہم اپنی ذات پہ آ جاتے ہیں، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ میں نے اپنی زندگی میں نا بہت دفعہ یہ چیز نوٹس کی ہے، اور اس دفعہ تو میں نے بہت ہی زیادہ باریکی سے اس چیز کو نوٹس کیا ہے کہ جب ہم پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، تو ہم جائے نماز بچھا لیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے روتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، اور وہ ہمارے دل کو سکون دیتا ہے، ہمیں تسلیاں دیتا ہے، ہماری باتیں سنتا ہے، اور پھر نہ صرف ہماری باتیں سنتا ہے، وہ ہماری مشکلات کو ختم کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ ہم اس کی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ہم اتنے نہ شکرے لوگ ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم اسی وقت اس جائے نماز سے اٹھتے ہیں اور پھر ہم اس کو سمیٹ کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس کی دوبارہ اب تو ضرورت تب پڑے گی جب ہمیں دوبارہ مشکل آئے گی۔ ہم لوگوں کو، میں بعض اوقات یوں سمجھتی ہوں کہ ہاں میرا عقیدہ بہت مضبوط ہے، ہاں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر میں بہت زیادہ توکل کرتی ہوں، میں ایسے کرتی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے، لیکن جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر میں سوچنے پہ دوبارہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ اگر میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ شکوے کیوں کیے؟ اگر میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں کیوں کہی؟ آپ اپنی زندگی میں نوٹس کریں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، فار ایگزامپل چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، ہمارے گھروں میں کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، ہم اپنے ابو کو کال کرتے ہیں، انہیں اپنی پرابلمس بتاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور اب آپ اس کا کوئی حل کریں۔ ہمارے ابو ہمیں آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں اس کا حل کر دوں گا، اور ہم سکون سے سو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے باپ کی ذات پہ اتنا بھروسہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا باپ اب تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ ہماری پریشانی ختم نہیں ہو جاتی۔ تو پھر ہمیں یہ اعتماد اپنے اللہ پاک کی ذات سے کیوں نہیں ہے؟ میں اس دن بہت مایوس بیٹھی تھی، تو میں نے مطلب اپنی دماغی طور پہ میں اپنے آپ کو نا بڑا فرسٹریٹڈ سمجھ رہی تھی، اور پھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی، تو اچانک میری بیٹی جو ہے نا وہ کھیلتے کھیلتے بیڈ سے گرنے لگی، تو میں نے فوراً اس کو پکڑا، وہ چیخ مارنے لگی اور میں نے فوراً اس کو پکڑا، اور میں نے کہا کہ ایسے کیسے گرو گی تم، ماما تو گرنے نہیں دے گی، اور اس بات نے، میری ہی بات نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ میں نے کہا کہ ایسے کیسے میں نے سوچ لیا کہ میرا اللہ مجھے گرنے دے گا؟ مجھے کیوں نہیں اس بات کا خیال آیا کہ میرا اللہ، اس نے کیوں بار بار مشابہت دی ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں، اس نے ماں ہی کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ماں کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ سب سے انوکھی ہوتی ہے، اس محبت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ اخیر کی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس محبت کا ذکر کرتے کہا کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میری اپنی ہی بات نے مجھے خود میری ذات میں اتنا شرمندہ کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میرے اپنے لفظ میرے کان میں گئے کہ میں نے کہا ایسے کیسے تم گرو گی، ماما تو نہیں گرنے دیں گی، اور پھر مجھے بار بار اپنی ذات پہ میں کہوں ایسے کیسے، مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے گرنے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جب آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، آپ سب سے زیادہ غفور الرحیم پائیں گے۔ اتنی ساری لمبی تمہید کا مقصد یہ تھا، اتنی ساری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں تو پھر بے خوف ہو جائیں، پھر بے فکر ہو کے سوئیں، پھر یہ نہ کہیں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، پھر یہ نہ کہیں کہ فلاں پریشانی کی وجہ سے میرا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، پھر یہ نہ سوچیں کہ میں کل اٹھوں گا یا اٹھوں گی تو میرا کیا بنے گا یا مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ جب آپ نے کہا کہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دی تو بس اللہ پہ چھوڑ دی، اتنے بے فکر ہو جائیں کہ جتنا آپ نے زندگی میں اپنے آپ کو اس سے زیادہ بے فکر نہیں پایا ہوگا۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم امی ابو بہن بھائی کسی کو بھی بات کا بتاتے ہیں نا، فار ایگزامپل کبھی کسی کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے،
چھوٹی سی بات ہے، کسی نے کسی کا ادھار دینا ہے یا کسی کو ضرورت ہے تو وہ کہتا ہے کہ کس سے مانگوں، کس سے مانگوں، کسی دوست سے مانگے گا تو اس کے نا ذہن میں شک و شبہات رہتے ہیں، وہ کہتا ہے پتہ نہیں دے گا، پتہ نہیں دے گا، پتہ نہیں دے گا، پتہ نہیں دے گا. لیکن اگر انہی پیسوں کی ذمہ داری آپ نے اپنے باپ کو دی ہو یا اپنی ماں کو دی ہو تو آپ ایسے بے فکرے ہو کر سوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ کے باپ نے آپ کو صبح تک وہ پیسے دینے ہیں. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ کی ماں نے آپ کا وہ کام کرنا ہے جو آپ نے اس کے ذمہ لگا دیا ہے. تو پھر آپ کا وہ عقیدہ، آپ کا وہ یقین، آپ کا وہ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیوں نہیں ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے توکل کو مضبوط کرے، ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمارے ایمان کو، یقین کو مضبوط کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر کسی کو کوئی بات اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. کسی کو کسی بات سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کوئی انسان مکمل نہیں ہے، نہ ہی کسی کا علم مکمل ہے، نہ ہی کسی کا تجربہ یا تجزیہ مکمل ہے. تو اگر کسی کو کسی بات سے کوئی اختلاف ہو یا کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہو تو آپ میرے کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اور نیکسٹ آپ کس بات پہ یا کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے، یا آپ کو یوں لگتا ہے کہ اس بات پہ ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے یا اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے، تو آپ مجھے وہ بھی ضرور بتائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پہ اپنا توکل مضبوط کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. مانگنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو زیادہ سنتا ہے. آپ جو بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.